اگر آپ کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت آ پڑے اور ہر راستہ بند نظر آنے لگے تو گھبرائیے مت۔ آج میں آپ کو اللہ کا ایک ایسا مبارک نام بتانے جا رہا ہوں جسے صرف 71 بار پڑھ کر انشاءاللہ پیسوں کے معاملے میں آسانی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایک بار پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر کے ضرور دیکھیے۔ ناظرین، جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے، چاہے ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، پریشان ہونے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اللہ کا یہ پاک نام پڑھنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے بننے لگیں گے اور رزق میں برکت آنے لگے گی۔ آج میں دل سے آپ کو ایک ایسی تسبیح اور ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسے اس نیت سے کریں کہ اے میرے اللہ، مجھے حلال رزق عطا فرما، میری تنگ دستی دور فرما، مجھے اپنے فضل سے نواز دے اور ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، تو پھر مکمل یقین اور اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جسے بھی ضرورت ہو وہ آج ہی اس عمل کی شروعات کر دے۔ اس میں کسی خاص دن کی کوئی قید نہیں، نہ ہفتے کی نہ پیر کی۔ جس وقت دل چاہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ دن کا ہر لمحہ اور ہر پل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس عمل کو شروع کر دیجئے۔ یہ بے حد اہم عمل ہے، ایسا خاص عمل جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ جسے اس کی حقیقت سمجھ آ جائے، انشاءاللہ اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ اتنا مجرب اور اثردار عمل ہے کہ اسے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو میرا رب ضرور آپ کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ آپ کے پاس جو تھوڑی بہت روزی ہے اس میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اور آپ کی تنگ دستی و پریشانیاں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں گی۔ اگر آپ محنت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے انہوں نے اسے بیان کیا اسی ترتیب سے میں آپ تک پہنچا رہا۔ یہ اللہ کے مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے ایک خاص عمل ہے۔ بڑے بڑے نیک بزرگ اس عمل کے ذریعے اللہ کے فضل سے نوازے گئے۔ اسی لیے جو بھی رزق اور برکت کا طلبگار ہے وہ کہیں اور بھٹکنے کے بجائے اس وظیفے کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے۔ ناظرین، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں پھر بھی حالات نہیں بدلتے۔ آج میں آپ کو وہی عمل بتا رہا ہوں جسے اگر صبر اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ اگر آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ حلال کوشش بھی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس مبارک نام کو بالکل اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آگے بتاؤں گا۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اسے مکمل یقین اور اللہ کی ذات پر پورے بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ دل کو اطمینان دیتا ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیے، محنت بھی جاری رکھیے اور دعا بھی، کیونکہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کیجیے۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ آپ کے ہر مقصد میں آسانی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی تقدیر سنورنے لگے گی۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، کیونکہ اس چینل پر ایسے ہی نیک اعمال اور مجرب وظائف آپ تک پہنچائے جاتے رہیں گے۔ اور ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، کمنٹ باکس میں دل سے ایک بار
اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو وقت مل جائے، وضو کے ساتھ مصلی پر بیٹھ جائیے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہیں تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد بھی، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ فضیلت کے اعتبار سے یہی سب سے افضل درود ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اسی کی دعا کیجئے۔ اگر سواری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے مانگیے۔ اگر بہت کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے دعا کیجئے۔ اگر پسند کی شادی، قرض سے نجات یا کوئی اور حاجت ہے تو اسے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیجئے۔ آج ہی پختہ نیت کے ساتھ بیٹھیے اور مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھیے، کیونکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محنت اور دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی تمام حاجات کی نیت کرنے کے بعد ایک بار توج یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر وظیفہ شروع کیجیے۔ سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک مبارک سورت سورۃ الکوثر ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر ایک بے حد بابرکت سورت ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ کاروبار کی تنگی، اولاد کے رشتوں کی رکاوٹیں اور گھر کے مسائل میں بہتری آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ حالات بہتر ہونے لگتے ہیں اور آسانی کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانئک ھو الابتر۔ اس مبارک سورت کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے کاروبار کی بندشوں، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹوں اور گھر کے مسائل میں بہتری آنے کی امید کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا سایہ آپ کے گھر، دکان، دفتر اور کاروبار پر قائم رہے۔ سورۃ الکوثر کو پوری توجہ، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیے۔ پورے یقین اور خلوص کے ساتھ سورۃ الکوثر صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سب سے پہلے سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرا وظیفہ سورۃ الاخلاص کا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی ایسی مبارک سورت ہے جسے پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جو شخص اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے وہ انشاءاللہ اس کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص بھی صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھنے پر انشاءاللہ پورے قرآن مجید پڑھنے جیسا ثواب ملتا ہے، اور جب آپ اسے 11 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے کاموں میں برکت محسوس ہونے لگے گی۔ جس کام میں آپ محنت کریں گے اس میں آسانی پیدا ہونے لگے گی، اور جو چیز برسوں سے مشکل لگ رہی تھی انشاءاللہ اس میں بھی راستہ نکلنے لگے گا۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہی اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ یہ ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ اس کی برکتیں آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں محسوس ہونے لگیں گی۔
اب وہ خاص عمل جان لیجئے جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، رزق میں آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پر برسنے لگے گا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے دو پاک نام یا اللہ یا گنیو پڑھیے، ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے 71 بار یا اللہ یا گنیو پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے، لیکن یقین مانیے جب آپ اسے کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اس میں زیادہ وقت بالکل نہیں لگے گا۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر 11 بار درود اے پاک ضرور پڑھیے، وہی درود جو آپ نے عمل کی شروعات میں پڑھا تھا، اس کے ساتھ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی تمام حاجتیں اور تمام نیک خواہشیں پوری فرمائے، آپ کو سکون، عزت اور رزق میں برکت نصیب ہو اور آپ کی محنت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جب آپ پورا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سب سے اہم وقت دعا کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے۔ دعا سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ ناظرین، کئی بار انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو دعا اور عمل کا اثر کم محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے سچے دل سے توبہ کیجیے، اس کے بعد رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل سے عرض کیجیے، اے مولا کریم، آج میں تیرے سامنے اپنی حاجت لے کر حاضر ہوں، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری حاجت پوری فرما اور میرے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما۔ سچی توبہ کے بعد اپنے دل کی ہر جائز خواہش اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب دعا کا وقت ہے۔ اب اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت بیان کیجیے، دل سے مانگیے، کیونکہ ہمارا رب بے حد رحیم اور کریم ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہترین عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میری اس بات کو اور آپ کا وقت نکال کر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگ سکے اسے بھی عطا فرمائے، اور جو نہ مانگ سکے اسے بھی اپنے فضل سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے، نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک مبارک نام ضرور لکھیے، اور ساتھ ہی اپنی وہ حاجت بھی ایک لفظ میں لکھ دیجئے جو آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے بھی دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔